बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। आज हमारे पास बड़ी स्पेशल खबर है और वो स्पेशल खबर जनरल आसिम मुनीर की पहली गुफ्तगू के हवाले से है। जनरल आसिम मुनीर ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया कि जनरल आसिम मुनीर किस तरह से फौज को लेके चलेंगे और जनरल आसिम मुनीर ने सियासी सवालों के भी जवाबात दिए हैं। तो उनसे सियासी सवाल मोनिस इलाही के हवाले से हुआ कि जनरल बाजवा ने क्या उन्हें मशवरा दिया था। जनरल आसिम मुनीर से सवाल हुआ कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये इतना तनाजे का शिकार क्यों होती है। जनरल आसिम मुनीर से सवाल हुआ कि इकोनॉमी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं और फिर जनरल आसिम मुनीर से ये भी सवाल हुआ कि कौन सी चीजें आप ऐसी हैं जिनको आप आगे लेके चलेंगे। इदारे के ए पॉलिटिकल होने के हवाले से भी जनरल आसिम मुनीर से जो सवालात किए गए वो भी आपको बताएंगे और साथ आपको फौज की ओवरऑल पॉलिसी जो जनरल आसिम मुनीर के दौर में रहेगी वो बताएंगे। ये मालूमात जो हम तक पहुंची हैं ये जनरल आसिम मुनीर का डायरेक्ट खिताब है, एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट से खिताब है और अभी तक मीडिया में उस तरह से ना टीवी चैनल्स पे हैं ना इस हवाले से इतने वीलॉग्स मौजूद हैं। अलबत्ता हमारी ये कोशिश है कि जो भी बात करें यहाँ पे वो कोट अनकोट में करें ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से ये बात वाजे हो जाती है कि वो इदारे को किस तरह से लेकर चलना चाह रहे हैं। बतौर आर्मी चीफ पहला खिताब था, पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, बलूचिस्तान से वो पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे और जीएचक्यू में उनका बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें बड़े सख्त सवालात भी पूछे गए हैं, पॉलिसी से रिलेटेड सवालात भी पूछे गए हैं, मुल्क से रिलेटेड सवालात पूछे गए हैं और फौज का एज अ इदारा जो सवालात पूछे गए हैं वो सारे मैं एक एक करके आपके सामने रखने लगा हूं ताकि आपको पता लग जाए, उनके जवाबों से आपको आइडिया हो जाएगा कि मुल्क हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, नए आर्मी चीफ का माइंडसेट क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। इस हवाले से सबसे पहला उनसे सवाल बलूचिस्तान के हवाले से हुआ। बलूचिस्तान पे चूंकि बलूचिस्तान के पार्टिसिपेंट्स वहां पे मौजूद थे लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा बात नहीं की, मतलब यानी बहुत ज्यादा मौजू वो डिस्कस नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम फौज की जो मुदाखलत है, फौज के जो आप कह सकते हैं सियासी मामले में जिस तरह से इंटरवेंशन थी उसको कम करेंगे। खसूसन जो बलूचिस्तान का मामला है जहां जितनी फौज बलूचिस्तान में राइट नाउ फैली हुई है, जनरल आसिम मुनीर ने कहा हम उसको महदूद करने की कोशिश करेंगे। ये ना हो कि पूरे बलूचिस्तान में फौज ही फौज नजर आ रही हो, फौज की इंटरवेंशन हो, फौज हर जगह चीजों पे आपको नजर आ रही हो, ये हम कम करेंगे। फौज का जो रोल है वो हमने बलूचिस्तान से मिनिमाइज करना है। जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के हवाले से ये जो पॉलिसी दी है ये यकीनन बहुत सारे बलोच भाइयों के लिए बड़ी खुशाइंद होगी, बिकॉज जिस तरह से मिसिंग पर्सन के वहां पे केस हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस हमें कहते नजर आते हैं, अब वो रोल फौज का आपको वहां पे महदूद नजर आएगा। फिर जनरल आसिम मुनीर से सवाल हुआ और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरल आसिम मुनीर से सवाल हुआ फौज के हवाले से कि फौज को किस तरह से लेके चलना है और क्या आप फौज को समझते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात बड़ी क्लियर है, जनरल बाजवा के साथ जो ए पॉलिटिकल फौज के ए पॉलिटिकल होने का फैसला हुआ था वो किसी एक बंदे का नहीं था, वो इदारे का फैसला था। इदारे ने ये सोचा था कि हम ए पॉलिटिकल होने जा रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं आइन का पाबंद शख्स हूं, मैं आइन की पासदारी करने वाला शख्स हूं। वेरी इंकरेजिंग, मतलब ये जो चीज है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये जो कहा गया है, अगर इस पे फौज हो जाती है तो मेरा ख्याल से और कोई मुल्क में हमारे और किसी सियासतदान को भी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना ही अवाम को, कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आए। फिर जनरल आसिम मुनीर ने कहा लेकिन एक चीज है, मैं फौज की इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये खबर नजम सेठी साहब ने भी दी और नजम सेठी साहब ने कहा कि आरिफ अलवी के जरिए पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब को कि फौज के इदारे के हवाले से कोई भी चीज जो है वो टॉलरेट नहीं होगी अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आता हुआ। और आज जो है सिक्योरिटी जो वर्कशॉप है उसके पार्टिसिपेंट से भी जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि वो बड़े टची हैं इस मामले में
کہ فوج کی عزت پہ کوئی بھی حرف نہیں آنے دینا. آپ یہی دیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے گروپ میں, واٹس ایپ ایک گروپ ہے جس میں عمران خان کی ہدایات آئی ہیں کہ آپ نے فوجی ادارے, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے. جس طرح سے جنرل باجوہ کے دور میں ہو رہا تھا وہ پالیسی نہیں اپنانی. اور فواد چودھری نے پھر ہمیں بتایا کہ ہم اداروں کے درمیان, جو ادارے اور ہمارے درمیان, سیاسی پارٹی کے درمیان خلے جائی ہوئی تھی, ہم اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ دو باتیں جنرل باجوہ نے کی ہیں. پھر بڑی ان سے سوال ہوا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ سینئر موسٹ, جس طرح سے جج لگتا ہے عمر عطا بندیال لگے, اس سے پہلے آصف سعید کھوسہ صاحب سینئر تھے تو وہ لگے, تو فوج میں بھی ایسا ہو جائے کہ سینئر موسٹ بندہ لگ جائے. اور پھر ساتھ یہ بھی سوال ہوا کہ ہر 3 سال بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے. جنرل عاصم منیر نے کیا کہا, اس سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا جواب. انہوں نے کہا دیکھیں اس کی پالیسی دینی ہے حکومت نے, میں نے اس کی پالیسی یا پھر ہمارے ادارے نے اس کی پالیسی نہیں دینی, حکومت پالیسی بناتی ہے, حکومت آئین بناتی ہے, حکومت نے ایکسٹینشن کا قانون پاس کیا ہے, تو آپ جا کے حکومت سے یہ سوال بنتا ہے. لیکن اگر آپ بحیثیت ادارہ پوچھ رہے ہیں تو ہم اپنے ادارے کی ان پٹ ضرور دیں گے اس حوالے سے. اگر کوئی ہم سے بات کی گئی کہ ادارہ اس میں کیا سوچتا ہے, ادارہ کیا چاہتا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ سینئر موسٹ کے حوالے سے اگر قانون سازی کی جاتی ہے تو کیا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ پالیسی بنانا پارلیمنٹیرینز کا کام ہے, وہ اپنے کام کریں, ہم اپنا بحیثیت ادارہ ان پٹ دے سکتے ہیں اور وہ ہم ان پٹ دے دیں گے جب ہم سے مانگی گئی. تو ایک اور بڑا سوال, مونس الہی والے سوال پہ آتا ہوں میں, لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اے پولیٹیکل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اوور آل فوج میں کنسنسس ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے. اب آپ کو میں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کر دوں, اے پولیٹیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے گی, جو سیاسی معاملات ہو رہیں گے نہیں ہم نے تو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے اس میں, ہم نے تو, فوج آہستہ آہستہ اپنا رول مینیمائز کرے گی, جس چیزوں میں انٹرونشن ہوتی تھی, زیادہ انٹرونشن ہوتی تھی, اسے کم کرنے کی کوشش کرے گی اور حالات معمول کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ عاصم منیر صاحب نے جو پالیسی بیسیکلی ڈیفائن کی ہے کہ وہ کس طرح سے چلنا چاہتے ہیں, کس طرح سے آگے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جو حکومت کے حوالے سے, انہوں نے کہا ہم حکومت کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ہم حکومت کو صرف سجیشن دے سکتے ہیں, اور جو کہ بڑا خوش آئند ہے کہ ایک آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈکٹیشن پہ نہیں جائیں گے کہ آپ یہ کریں, ہم صرف سجیشن دے دیں گے کہ آپ کی مرضی ہے, اگر سمجھ آتا ہے آپ کو یہ کر لیں. ان سے اکانومی کا سوال ہوا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے, اور اس میں تو سود کا نظام ہے, اور وہ سود کے نظام میں آپ کو پتا ہے کہ جو مختلف دنیا کی اکانومیز ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن ہمارا تو ایک اسلامی شرعی سسٹم ہے. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ان کے بارے میں انفارمیشن آئی ہے کہ وہ جو ہے حافظ قرآن ہے, اور جس طرح سے ان کا ایک بڑا مذہبی گھرانے سے تعلق رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کامنٹ کریں. انہوں نے کہا دیکھیں اکانومی پہ پالیسی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن if you want to know my views, وہ کہتے ہیں کہ سود کا نظام پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے, اگر آپ کو اس نظام سے نکلنا ہے تو آپ کو ایک الٹرنیٹیو اکانومی کا ماڈل دینا پڑے گا, یا اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ آپ کی اکانومی خود کھڑی ہو جائے. ادروائز اس سے نکلنا اتنا مشکل ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے انٹرلنکڈ ہے سودی نظام, کہ کس طرح سے بینکنگ سیکٹر, کس طرح سے آئی ایم ایف, پھر کس طرح سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, مختلف بینکنگ سیکٹرز, اور پوری دنیا کی اکانومی کس طرح سے سود کے نظام پہ چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا رائٹ ناؤ اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اس سے اٹھا کے الگ کر کے اکانومی گرو کرتے تو وہ پاسبل نہیں ہے, ریشنل نہیں ہے یہ. تو بڑی زبردست انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے اکانومی کا ہمارا سسٹم, ہم اپنے پیروں پہ اتنے کھڑے ہوں, پھر ہم یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ سودی نظام سے جو ہے ہمیں چھٹکارا چاہیے. اچھا جی, اب سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ مونس الہی کے حوالے سے ہے. کسی نے اٹھ کے پوچھا پارٹیسپینٹس میں کہ مونس الہی نے کہا, جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم یہ پولیٹیکل ہو گئے, مونس الہی نے کہا کہ ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں جنرل باجوہ کی جانب سے دی گئی, تو آخر یہ کیا معاملہ ہے, اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے تو مونس الہی کو ڈائریکشن کیوں دی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ معاملہ ڈائریکٹلی لنک ہے جنرل باجوہ اور مونس الہی سے. ایک تو میں اس ڈائریکٹلی معاملے میں مجھے پتہ نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے کہ ایکچوئل میں کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ مونس الہی صاحب کیوں بھاگ کے باجوہ صاحب کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ کیا ڈیسیجن لینا ہے, کیا وہ خود ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے.
یہ بہت بڑی بات جنرل عاصم منیر کی جانب سے کی گئی ہے، اور اگر ادارہ اس چیز پر سٹک ہو جائے کہ اب اس نے پولیٹیکل رول اپنا جو ہے منیمائز کرنا ہے، کانسٹیٹیوشنلی چلنا ہے، جو آئین کے تحت رول دیا ہوا ہے اس میں چلنا ہے، میں کہتا ہوں عاصم منیر صاحب کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اگر یہ صرف محض باتیں اور دعوے نہ ہوئے۔ یہ انفارمیشن تھی بلوچستان کے جو طلبہ تھے، جو آئے ہوئے تھے سیکیورٹی ورکشاپ اٹینڈ کرنے۔ عاصم منیر صاحب نے جی ایچ کیو میں ان سے خطاب کیا ہے، اور خطاب کے دوران یہ سوالات ہوئے ہیں، اور اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے عاصم منیر صاحب نے ڈسکلوز کر دیا ہے۔ مزید انفارمیشن ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، کچھ مزید سٹوریز لائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کا آئیکن ضرور دبائیے، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔